ڈفرینٹلی ایبل لوگ جنہیں ہم عرف عام میں معذور سمجھتے ہیں ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ان میں سے لگ بھگ آدھے وہ ہیں جنہیں نگاہ کا مسئلہ ہے, یا تو نگاہ بالکل ختم ہے یا انہیں بہت کم نظر آتا ہے, اور ان کی مدد کے لیے پچھلے 200 سال میں بہت کام ہوا ہے. بریل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ بریل کتابیں جو انہیں پڑھنے میں مدد دیتی ہیں آگے بڑھنے میں. لوئی بریل نے کوئی 200 سال پہلے جب وہ خود ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے تو 15 برس کے بچے تھے, تو انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کر کے جو فرنچ حروف تہجی ہیں انہیں موٹے کاغذ پہ ابھار کے تاکہ وہ انہیں چھو کے سمجھ سکیں, یہ طریقہ ایجاد کیا. پھر کوئی 20-30 سال بعد یہ رفتہ رفتہ پھیلتا چلا گیا دنیا میں. اس کو تقریباً 200 سال ہو گئے ہیں اور اس میں خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. 2021 میں 3 دوست انہوں نے مل کے ایک پروجیکٹ بنایا بولتے حروف کے نام سے, اور اس کے جو سی او ہیں عمر فاروق صاحب, وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا جو فوکس ہے وہ بریل پروڈکٹ کی طرف ہے, تو میرے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ یار یہ تو بہت 2 صدیوں سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ, تو آپ جو ہیں اس میں نیا کیا کر رہے ہیں اور کون سے ادارے ہیں جن کی آپ مدد کر رہے ہیں؟ اب ڈیجیٹل زمانہ ہے تو ڈیجیٹلی آپ اس کو کیسے انڈکٹ کر رہے ہیں عام لوگوں کی, ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کی زندگی میں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ آپ کو پہلے, جزاک اللہ. اچھا, آج جیسے کہ پرسنل ڈسیبلٹیز کا ڈے منایا جا رہا ہے اور آپ نے اس کے وجہ سے مجھ سے سوال پوچھا. دیکھیں, پاکستان کے اندر خاص طور پہ بلائنڈ لوگوں کے 2 بڑے ایشوز تھے. ایک یہ کہ جو بریل پہ کام ہو رہا تھا وہ مینول طریقے سے کام ہوتا تھا. مینول طریقے سے ہونے کی وجہ سے جو بکس بننے میں اور بریل کا مٹیریل بننے میں اتنا ٹائم لگتا تھا کہ مہینوں کے سالوں لگ جاتے تھے. تو بچے اسکول میں بغیر بکس کے پڑھ رہے ہوتے تھے. اور اگر آپ مینول پروسیس دیکھیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز, یا بریل سلیٹ بچے بنتے, وہ پتہ ہے وہ کیونکہ وہ دیکھ تو سکتے نہیں ہیں, تو وہ کئی دفعہ تو سلیٹ میں نوک جاتی ہے, وہ نوکیلی کئی دفعہ ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے, تو ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں, وہ مطلب بلیڈنگ مطلب. اور اس کے بعد بھی 6 مہینے تک وہ بکس ہی بناتے ہیں, پھر 6 مہینے پڑھنے کو ملتے ہیں. تو بکس ہی کمپلیٹ کرتے کرتے ان کا آدھے سے زیادہ سال نکل جاتا ہے. صحیح. تو ان کو تو آدھے سے کم سال ملتا ہے اپنی ایجوکیشن کی پریپریشن کے لیے. تو آپ نے اس پروسیس کو آپ نے آسان کیا. یس, ہم نے کمپیوٹر سے کیا کیا کہ آپ کے پاس بک کا جو بھی مٹیریل ہے آپ اس کو سافٹ ویئر کے اندر ڈالیں ہمارے, وہ ود ان سیکنڈ اس کو کنورٹ کر دے گا پورا بریل میں. اوکے. اور جسٹ آپ کو تھوڑی اتنی سے جو چینجنگ وغیرہ کرنی ہے, تو یوں سمجھے کہ آپ سالوں کا جو کام تھا وہ دنوں میں ہو جائے. اچھا, ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بینک میں تھا, تو ایک نابینا خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, رائٹ, اور ان کے ساتھ جو تھے وہ ان کو پھر پڑھ کے بتا رہے تھے کہ جی یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, میں اسے بینک کی مثال دے رہا ہوں, لیکن 1000 آپ کو فارم بھرنے ہوتے ہیں, رائٹ, اس چیز کا اس چیز کا, تو اس کے اوپر کچھ کام ہے آپ کا شاید؟ جی بالکل ضرور. اچھا, ہمیں 2020 کے اندر پتہ چلا کہ بینک کے عملے کو بڑا مسئلہ ہے کہ جی یہ بریل فارم سے ہم کیسے جو ہے نا ڈیل کریں بلائنڈ عملے کو. ان کے لیے بہت بڑا ایشو تھا اور ان کو خود بریل نہیں آتی ہے. تو ہمیں پتہ چلا جی یہ مسئلہ بینکس میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس طرح ایجوکیشن میں بھی جو ماں باپ ہیں بلائنڈ بچے کے, جو بہن بھائی ہیں, جو ٹیچرز ہیں, وہ پڑھا نہیں سکتے. انکلوسیو ایجوکیشن گول ہے یونائٹڈ نیشن کا, تو 30 تک کمپلیٹ کرنا ہے, اور اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایسی بکس اور ڈاکومنٹس بنانے کی ٹیکنالوجی بنائیں جو سائٹڈ اور ویژول امپیئرڈ دونوں جس سے پڑھ سکیں. تو وہ کیسے؟ دیکھیں, جیسے پہلے اس طریقے سے بریل کے ڈاکومنٹ بن رہے تھے, ہم نے پہلے اس کو آٹومیٹ کیا. پھر ہم نے ایک نیا آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ایسے بینک کا ڈاکومنٹ میں بھی استعمال کر سکتا ہوں. وہ بھی استعمال ہو گیا. بہترین. اب اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, اکاؤنٹ اوپننگ فارم, لاکر اپلیکیشن فارم, ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہے کہ اب ہم نے کانسیپٹ یہ دیا کہ آپ جتنا جو مٹیریل ہے وہ اسی انکلوژن کے اندر لے کر آ جائیں. اس طرح ہم ابھی ٹیگز, کپڑوں کے جو برانڈز ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جی ٹیگز جو ہے نا وہ بریل میں ہو تاکہ لوگ شاپنگ کر سکیں. یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے بریل کی کمپلائنس ہے, کوئی دوائی کا ڈبہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, ایسا ہے؟ جی بالکل کمپلائنس ہے, کمپلسری. انڈیا میں آنے والے کسی بینک نے اڈاپٹ بھی کیا ہے؟ نہیں, کچھ بینکس ایسے ہیں انکلوڈنگ نیشنل بینک آف پاکستان, اور کچھ 5 پرائیویٹ بینکس جو ہے نا وہ انکلوڈ ہو چکے ہیں. ہم لوگ وہ اب ایکسیسیبل مٹیریل بنا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہم باقی سارے بڑے بینکس کو کوشش کر رہے ہیں ریچ آؤٹ کر کے کہ آپ اس طریقے سے ایکسیسیبل مٹیریل بنائیں. اور نہ صرف ہم لوگ بریل کے اندر بلکہ موبائل اور ویب ایپس ایسی ایکسیسیبل کر رہے ہیں کہ جو ان کے لیے بھی ایزی ٹو یوز ہو.
اور وہ لوگ بھی ڈیجیٹائزیشن اور ایکسیسیبل مٹیریل کر سکیں جس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اب اچھا ویسے تو یہ فارم جو ہے اگر عام طور پہ چھاپے خانے میں چھپ جائے تو کوئی زیادہ لاگت نہیں آتی, لیکن چونکہ آپ بریل انسرٹ کرا رہے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی اس کی لاگت بھی بڑھے گی. بالکل. تو یہ ایک بڑا اعتراض ہو سکتا ہے, خصوصاً بینک جو ایک پیسہ جو ہے وہ دانت سے پکڑتے ہیں کہ یار یہ تو تم خرچہ بڑھانے کی بات کر رہے ہو. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نوکیا جب 3310 آیا تھا تو نیا کتنے کا تھا, اور اس وقت اگر آپ سونے کے کمپیریزن کریں تو ملٹیپل آف مطلب کئی تولہ سونا جو ہے نا اس کی اماؤنٹ کے برابر تھا, مطلب یاد ہوگا کچھ تو جا کے آج آپ اگر تولے کے لحاظ سے اس کی جو ویلیو, میں اس لیے تولے سونے کے لحاظ سے کمپیئر کروں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس کی ورتھ کیا ہے. اور جب کال ہم سنتے بھی تھے نا تو 7 روپے لگا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز جب نیو آتی ہے تو یونٹ اکنامکس کی وجہ سے وہ مہنگی ہوتی ہے, انوویشن کی وجہ سے. نہیں لیکن اس سے کسٹمرز بھی اور آ سکتے ہیں نا. جی بالکل. مطلب آپ اگر کیٹر کر رہے ہیں ایک پورے گروپ کو جو ویسے ایکسکلوڈڈ ہے تو پھر آپ کے یہاں وہ آ سکتے ہیں. صرف یہ بھی نہیں ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں بینکس, MNCs وغیرہ, ان کو CSR کی کتنی پڑی رہتی ہے. سب چاہتے ہیں کہ یار ہمارا امیج بہتر ہو, ہم دکھائیں. یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے, تو لوگوں کا فائدہ بھی ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے. یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا, یہ میں نے کبھی نہیں پہلے سوچا تھا. میڈیسن لیبلز, کیونکہ دیکھیں فارم تو چلو آپ کسی سے بھروا سکتے ہیں, اگر آپ نے دوائی لینی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں کون سی دوائی لے رہی ہوں, غلط آپ لے رہا ہوں, گھر میں آپ اکیلے ہیں, کوئی غلط آپ نے لے لی, آپ کی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے. ان کا بیسک رائٹ ہے, اور ان کے اب پیکیجنگ انڈسٹری ہے وہ بھی ہمارے یہاں انیکسیسیبل ہے بھائی, ان کا رائٹ ہے. اب یورپ میں باقی کیمیکلز بھی ہو گئے جو ایسا ایسا پیکیجنگ انڈسٹری ہے وہ لوگ لے کر آ رہے ہیں. اور اگر دیکھیں مسئلہ سارا کیا آتا ہے یونٹ اکنامکس کا, اگر کوئی ایک بنائے گا نا اس کو مہنگا پڑے گا, لیکن اگر پوری اسکیل کا بنائیں گے تو وہ اتنا اکنامکس اس کا بیٹر ہو جاتی ہے کہ آلموسٹ وہ اسی ریٹ پہ آ جاتی ہے چیز جو باقی جس سے آپ نارمل. اچھا آپ نے ابھی یہ بینکنگ سیکٹر میں یہ کیا ہے, اس کے علاوہ اور کہاں کرنے کا ارادہ ہے یا ہونا چاہیے جہاں پہ سخت ضرورت ہے؟ فارماسیوٹیکلز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کمپلائنس لانا چاہیے, جیسے اسٹیٹ بینک. یہ تو قانون ہونا چاہیے, قانون ہونا چاہیے, کوئی اس کے اوپر ہے ہی نہیں ایکسیپشن. اس کے علاوہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں پیکیجنگ انڈسٹری دیکھیں جتنی بھی ہے, آپ اگر ایک سپر اسٹور میں جا رہے ہیں, بلینڈ بندی کا بھی تو رائٹ ہے نا, وہ انڈیپینڈنٹ زندگی گزار کے جو ہے نا وہاں پہ جی خود خریداری کر سکے, اس کا کیوں نہیں رائٹ ہے. اچھا آج میں گیا تھا, وہ کچھ بچے تھے جنہوں نے اسکرپٹس لکھے, پھر ان کو جو ہے ایک صوتی ڈرامہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنایا, بہت ہی اچھی پلیز بنایا. انہوں نے اسکرپٹ خود لکھے, ڈائریکشن خود دی, اور آواز بھی خود ان کی تھی. یہ سارا کام اسکرپٹنگ کا وہ ساؤنڈ کی مدد سے کر رہے ہیں, ایڈیٹنگ ساؤنڈ کی مدد سے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جب وہ اے پہ کی دباتے ہیں تو اے کی آواز آتی ہے یا بی کی, تو ظاہر ہے وہ کی بورڈ تو انہیں یاد ہو جاتا, پھر وہ آرام سے بغیر دیکھے وہ صرف ساؤنڈ کی مدد سے انہوں نے اسکرپٹنگ کی, اور ایڈیٹنگ جو سپول ہیں ان پہ بھی بیٹھ کے وہی ساؤنڈ بیسڈ ہے. تو اس کی موجودگی میں اب یہ جو بریل کا طریقہ ہے, اب AI بھی آ گیا ہے, اس میں بھی پتہ نہیں کتنے پوٹینشیل ہیں ان لوگوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے یہ آپ کے پیش نظر ہے کہ کتنی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. دیکھیں اس میں نا کئی دفعہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر آڈیو بکس آ رہی ہیں یا AI آ گئی ہے تو بریل کی ریپلیسمنٹ آ گئی ہے, اب ختم ہو. اچھا یہ غلط فہمی, دیکھیں بریل کی اپنی امپورٹنس ہے, آڈیو کی ابھی. ایک چھوٹی ایگزامپل, ہمارے پاس ویڈیو اور آڈیو کب سے آ گیا کہ ہم نے اپنے بچوں کی اسکول کی بک ختم کی نہیں کی. اچھا مثال, اب میں آپ کو ایک ٹیکنیکل ایگزامپل دیتا ہوں. نو کی اسپیلنگ میں NOW KNOW ہے, یا بلینک میں کیسے پڑھائیں گے؟ اگر آپ نے آڈیو بک کر دیا, مطلب یہ دونوں ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, مطلب they are not opposed to each other, they have to work together. کمپلیمنٹری, ان کو الائن کیا جا سکتا ہے, ان کو الائن کیا جا سکتا ہے. عمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.